جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی موجود ہیں، آغا فخر حسین صاحب. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے خاص طور پہ ہم سندھ فوڈ اتھارٹی کو سے ہم بات کریں گے کہ جو آئل، کھلا آئل بک رہا ہے، اس کے حوالے سے ان کی جو انہوں نے لاہ عمل اختیار کیا ہے، خاص طور پہ نیوٹریشنس کے حوالے سے، خاص طور پہ وٹامن اے اور ڈی کے حوالے سے، اس پر کیا لاہ عمل تیار کیا گیا ہے اور کیا قوانین بنائے گئے ہیں. اور تقریباً سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے بڑے کام کر رہی ہے، خاص طور پہ اس حوالے سے جو ہوٹلز ہیں یا کینٹینز جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں، اس پر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سر مجھے بتائیں، سندھ فوڈ اتھارٹی نے 2018 سے کام شروع کیا، مجھے بتائیں کہ کس حد تک ابھی آپ لوگ کامیاب ہو سکے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو بڑے بڑے ہوٹلز ہیں اس میں جو خاص طور پر کھلے آئل سے کھانا پکایا جاتا ہے یا کھلا آئل بڑی تعداد میں مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں اس کے حوالے سے کیا کام کیا ہے سندھ فوڈ اتھارٹی نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ 2018 سے کام کر رہی ہے. تو 2018 میں سندھ فوڈ اتھارٹی قائم ہوئی، اور یہ 2016 کا ایکٹ ہے سندھ فوڈ اتھارٹی، اس کے تحت قائم ہوئی. تو 2018 میں کچھ لیجسلیشنز تھیں، کچھ ورک تھے، اور اسٹیبلشمنٹ کرتے تھوڑا سا ٹائم ضرور لگتا ہے. کہ وی اسٹارٹیڈ آر ورک، ہم نے اپنا جو کام اسٹارٹ کیا ہے وہ کراچی، حیدرآباد اور لاڑکانہ سے اسٹارٹ کیا. تو وی آر ویری سکسیزفل ایز فار ایز دی کراچی از کنسرنڈ. تو کراچی اور حیدرآباد میں ہمارا کام اچھا چل رہا ہے. کراچی ہم نے کمپلیٹلی کور کرنے کے بعد پھر اب ہم نے ریمیننگ سندھ جو ہے، سکھر ہے، شہید بے نظیر آباد ہے، اور پلس میرپور خاص ہے اور لاڑکانہ ہے، یہ ہم نے تقریباً سٹارٹ کر لیے ہیں. تو تقریباً انٹائر سندھ کو کوشش کر رہے ہیں کور کرنے کی، کہ ہم میکسیمم پاسبل جو بنیادی چیزیں ہیں کہ سیف، ہیلدی اور ہائیجینک فوڈ پروویژن کی، وہ ہم اس پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ رائٹ فرام دا پروڈکشن، اور جو کوکنگ سے لے کر کنزپشن تک جو سٹیجز سب آتی ہیں، ان سب میں ہم دیکھا جائے کہ کہاں کہاں پرابلمز آ رہے ہیں. تو جو بنیادی چیزیں اب تک آبزرو کی گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں آئل کا استعمال بہت زیادہ ہے. تو آئل کے استعمال کے بہت زیادہ ہونے سے ہمارے تقریباً ہر ڈش آئل سے ہی بنتی ہے. دنیا میں ڈشز جو ہیں وہ اسٹیمز بنتی ہیں، ڈشز اور بھی بہت سارے طریقوں سے بنتی ہیں. تو لیکن بٹ ایز فار ایز آر کنٹری از کنسرن، تو ہماری ہر ڈش جو ہے اس کی کمپلیٹلی ڈیپینڈنسی، اور ناٹ اونلی آئل بلکہ ڈیپ فرائی جو ہے وہ ہمارا ایک بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم ہر چیز ڈیپ فرائی استعمال کرتے ہیں. ہم بریک فاسٹ بھی ڈیپ فرائی سے شروع کرتے ہیں، دین ہم لنچ میں بھی بہت ساری چیزیں آئل کے ساتھ یوز کرتے ہیں، اور پھر ایون رات کو بھی جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آئل کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ہماری تمام ڈشز جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوڈ آؤٹ لیٹس ہیں، وہاں پر جو بنیادی انگریڈینٹ ہے آئل ہے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم نے اپنا کام شروع کیا، اور جس طرح دوسری فوڈ اتھارٹیز بھی پاکستان میں کام کر رہی ہیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور پھر KPK ہے، اور پلس بلوچستان فوڈ اتھارٹی، گلگت بلتستان میں بھی کام ہو رہا ہے. تو جو سندھ فوڈ اتھارٹی ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہے ہیں. جو سندھ فوڈ اتھارٹی نے اپنا کام شروع کیا تو اس میں یہ ہوا کہ جو آئل ہے، تو ہم نے آئل کے ڈفرنٹ ٹیسٹ سیمپل لیے ہیں. جو لوز آئل ہے، اسپیشلی ایز فار ایز لوز آئل از کنسرن، تو اس پر ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں، وہ بھی کورٹ میں گئے ہیں، اور کچھ کورٹ کے ایسے ڈیسیشنز ہیں جن کی وجہ سے ہم جو ہے پابند ہیں کچھ چیزوں کے. تو بٹ وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ ہم چیزوں کو جو ورسٹ ہیں ان کو بیسٹ کریں. لوز آئل سے بھی اور زیادہ جو چیزیں خراب ہیں کہ آپ مسلسل ری یوز کر رہے ہیں چیزوں کو. ہمارے ہاں آئل کو یوز کرنے کے بعد ڈسکارڈ کرنے کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے.
مطلب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی آئل جو ہے وہ استعمال کرنے کے بعد 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ استعمال کرنے کے بعد یو ہیو ٹو ڈسکارڈ اٹ. تو یہ آہستہ آہستہ ہم نے یہ پروسیس شروع کیا ہے. موسٹلی آپ دیکھیں کہ جو پکوڑے اور سموسے تلے جاتے ہیں تو وہ جو آئل بچتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں, وہ ڈسکارڈ نہیں کرتے. آن دا ویری سیکنڈ ڈے جب وہ کوکنگ شروع کرتے تو اس میں سے تھوڑا سا آئل اور مکس کر دیتے, ہاف آف دس اینڈ ہاف آف دس دیٹ کر کے وہ پھر دوبارہ اسی سے کوکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو دیر از نو سچ کانسیپٹ آف ڈسکارڈنگ دی آئل کے. یہ تو پھر ہم وہ انٹرنیشنل فوڈ کے جو آؤٹ لیٹس ہیں جس طرح KFC ہے, میک ڈونلڈ ہے, پیزا ہے, تو جو KFC اور میک ڈونلڈ نے اپنا آئل یوز کرنے کے بعد جس طرح ڈسکارڈ کرتے ہیں, تو یہ ایک ایجوکیشنل پروگرام بھی انہوں نے دیا اور ہم نے پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کیا. ہم نے چیک کیا ہے کہ جو آئل آپ مسلسل یوز کر رہے ہیں اس کے میں بہت زیادہ ایشوز ہیں, بہت زیادہ پرابلمس ہیں, تو ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں. جو کھلا آئل ہے اس کے بھی ہم مختلف سیمپلز لیتے رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں, اور ہم اسپیشلی NI کے بہت زیادہ مشہور ہیں کہ NI نے نیوٹریشن انٹرنیشنل جو ادارہ ہے انہوں نے ہمارے ساتھ مل کر اویئرنیس کا پروگرام دیا ہے مائکرو نیوٹرینٹس کے بارے میں. ہمارے ساتھ مل کر لیبز بھی اسٹیبلش کی ہیں. مثلا ہم نے ابھی روڑی میں ایک لیب اسٹیبلش کی ہے ود دیئر ہیلپس. کراچی یونیورسٹی میں ہم نے کراچی یونیورسٹی کے جو فوڈ سائنسز ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ہم نے اپنی ایک پوری لیب نیوٹریشن انٹرنیشنل کے مدد سے دوبارہ اس کو اسٹیبلش کیا اور دوبارہ اس کو اپ گریڈ کیا ہے. تو اس طرح لیب کے اسٹیبلشمنٹ بھی یہ ہمارے ساتھ ہے. بنیادی طور پر سندھ فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ ایک پورا ایک پیرافرنیلیا اور اسٹرکچر پر کام کر رہے ہیں ہم کہ پروونشل لیب جسے ہم سینٹرلائز لیب کہتے ہیں اس پر بھی ہمارا کام ہو رہا ہے. دین وی ہیو ڈویژنل لیبس, دین وی ہیو ڈسٹرکٹ لیول لیبس. تو ہمارے ڈسٹرکٹ لیبس پر بھی کام ہو رہا ہے. ناٹ اونلی دس کہ ہم اپنی لیب اسٹیبلش کر رہے ہیں بلکہ ہم جو اویلیبل لیبس ہیں ان کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو جتنے بھی ادارے ہیں مثلا یونیورسٹیز ہیں یا ایجوکیشنل ادارے ہیں جو فوڈ سائنسز میں گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں, جو فوڈ سائنسز میں گریجویٹس مارکیٹ میں ان کے آ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ مل کر ہم نے MOU سائن کیا. تقریباً تمام یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے MOU سائن ہو گئے ہیں. تو ناٹ اونلی دس کہ ہم ان کے گریجویٹس کو انٹرنشپ ٹریننگ پروگرام پر اپنے ساتھ رکھیں گے اور ڈفرینٹ کورسز میں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. ان کی انٹرنشپ ٹریننگ جو ہے وہ ہم جو انڈسٹریز ہیں وہاں تک پہنچائیں گے. تو ہمارا یہ ہے کہ ان کو انکریج کیا جائے ان سب اداروں کو, تاکہ ہمیں بہت سارے فوڈ سائنسز گریجویٹس کی ضرورت ہے. ناٹ اونلی ہمارے ادارے کو ضرورت ہے بلکہ ہم ایک مینڈیٹری رکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہر جو انڈسٹریز ہیں, جو میجر ادارے ہیں, ان سب کے پاس فوڈ سائنسز کے گریجویٹس موجود ہوں, تاکہ وہ فوڈ کی جو کوالٹی ہم دینا چاہ رہے ہیں, جو سیف ہیلتھ ہائیجینک کوالٹی دینا چاہ رہے ہیں, وہ ان کی پروویژن کی جائے. تو اس سلسلے میں ہمارے تقریباً آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری 4 کراچی کی جو میجر یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ MOU سائن ہوئے. پہلے ہم نے MOU سائنس کراچی یونیورسٹی سے آلریڈی کر لیا تھا, تو اب NAD کے ساتھ بھی ہمارا MOU سائن پہلے ہی ہم نے کر لیا تھا. تو آج ریمیننگ جو 4 یونیورسٹیز تھیں ان کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہو گیا. ناٹ اونلی دس بلکہ ہمارا جو MOU سندھ میں رہتے تھے, جو ریمیننگ پورشن ہے اس کا اپنا جو ہماری ادر دین کراچی میں کالی موری جو ہے وہ گورنمنٹ, پہلے گورنمنٹ کالج ہوتا تھا, بہت پرانا ہمارا ادارہ ہے, اور اب ناؤ اٹ از ورکنگ ایز این یونیورسٹی اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہمارا MOU سائن ہو گیا ہے. سر پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی آپ کر رہے ہیں MOU سائنس؟
ہاں پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ابھی ہمارے اقرا کے ساتھ ہوا ہے, ہمدرد کے ساتھ بھی ہوا ہے, تو اس میں ہاں بالکل ان کے ساتھ بھی آج ایم او یو سائن ہوئے. ویئر ایور پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے جو یونیورسٹیز ہیں جہاں بھی فوڈ سائنسز کے گریجویٹس ہیں یا وہ جو پرووائڈ کر رہے ہیں بیچلر اینڈ ماسٹرز ڈگری دے رہے ہیں فوڈ سائنسز میں, اور جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ سب کے ساتھ جا رہے ہیں. ناٹ اونلی یہ کہ ہم ایم او یو سائن کر رہے ہیں بلکہ ہم ان کی جو لیبس ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ان کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس اسٹرکچر میں لے کر آنا چاہتے ہیں. سندھ فوڈ اتھارٹی اٹ سیلف جو ہے وہ اکیلا کام نہیں کر سکتی جب تک کہ بہت سارے ادارے مل کر ہم ان کے ساتھ ایم او یو سائن کر لیں اور مل کر ہم کام کریں تو وی کین انشاءاللہ پرووائڈ safe, healthy and hygienic food to the public of Sindh, جنرل پبلک آف سندھ. سر جیسے نیوٹریشن انٹرنیشنل ہے, اس نے جیسے کام کیا ویٹ پر کام کیا, آیوڈین پہ کام کیا, اب یہ ایڈیبل آئل پہ کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے بڑی تعداد میں انڈسٹری کو جو ہے وہ مائکرو نیوٹرینٹس پرووائڈ بھی کیے, بلکہ ویٹ کو بھی انہوں نے کیے اور ابھی آئل کو بھی انہوں نے تقریباً 150 جو ہے ملز ہیں ان کو انہوں نے پرووائڈ کی. کیسا انیشیٹو ہے اور کس حد تک جو ہے ہم وٹامن ڈی اور وٹامن اے کی بچوں میں ذرا 51% ہے, اور خواتین بڑی تعداد میں جو ہے وٹامن ڈی کی بڑی شدید کمی ہے, جس میں بینائی ہمارے یہاں بہت زیادہ, ایک تو ڈائبٹیز ہے کی وجہ سے بھی بینائی کا ہے, اور پھر دوسرا بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کی بینائی بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے, اور بلکہ ہم اپنی پبلک میں دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں جن کو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں. حالانکہ ہمارے یہاں سورج بہت دیر تک رہتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں, اور وٹامن اے خاص طور پہ بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کمی ہے. تو کس حد تک ہم کامیاب ہو سکے ہیں, کیونکہ آئل سارے گھروں میں استعمال ہوتا ہے اور انہوں نے بڑی تعداد میں ملز کو پرووائڈ کیا. جی بالکل, میں آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں. ناٹ اونلی دس بلکہ جو جیسا میں نے آپ کو کہا نا کہ بنیادی جو نیوٹرینٹس ہیں ان کی کمی ہے ہمارے پورے سوسائٹی میں. اسپیشلی اگر آپ کراچی سے تھوڑا سا آگے جائیں, ٹھٹھا تک جائیں, ٹھٹھا سے بدین جائیں, بدین سے آپ تھر پار کر چلے جائیں, اور اس سائڈ پر اگر آپ آ جائیں تو جیکب آباد ہے ہمارا, اور لاڑکانہ میں کمبر شہداد کوٹ ہے, تو دادو کے کچھ ایریاز ہیں جہاں پر شدید کمی پائی جاتی ہے. بالکل, اسپیشلی جو زچہ بچہ کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. جیکب آباد میں بہت زیادہ ہیں, بالکل, تھر پارکر میں بہت زیادہ ہیں, کنکوٹ کشمور میں نے دیکھا تھا وہاں بھی بہت. بلکہ آپ کراچی سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو آپ کو جو ٹھٹھا ہے, جو ان کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں بھی بہت کمی پائی جاتی ہے. تو ہم اب ان کے ساتھ مل کر اور ایون جو انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کر ایکسپیریمنٹ پر کام کر رہے ہیں کہ ہم جو سیکلوڈیڈ ایریاز لے رہے ہیں, وہاں وہ ایریاز جہاں پر جنرل چیزوں کی جو پہنچ بہت کم ہے, اور وہ ایریاز جہاں پر بہت زیادہ ان چیزوں کی کمی ہے, تو ان کو ہم یہ فورٹیفائڈ آٹا اور فورٹیفائڈ آئل اور بہت ساری چیزیں پرووائڈ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم فورٹیفائڈ آٹا دے رہے ہیں کتنے عرصے میں اس سے امپروومنٹ آتی ہے. تو ہم نے اب ان کی جو پہلے یہ ہم نے کام کیا تھا کہ بڑی بڑی فلاور ملز پر ہم نے کام کیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ جو ضروری مشینریز ہیں ان کو دے رہے تھے, لیکن اب ہم چھوٹی چکیوں پر آ گئے ہیں کہ جو آٹے کی چکیاں ہیں جو چھوٹے چھوٹے ایریاز ان کے ساتھ مل کر ہم ان پر کام کر رہے ہیں. ابھی ہم نے حیدرآباد کو کور کیا ہے, اور حیدرآباد میں بھی ہم نے وہ ایریاز سلیکٹ کیے ہیں جو چکیاں جو بہت ہی آپ جو لو انکم ایریاز ہیں, جو لو انکم لیبر جہاں رہتی ہے ان ایریاز کو, تو وہاں جو چکیاں آٹے کی لگی ہوئی ہیں تو وہ ہم نے سلیکٹ کی ہیں جہاں پر ہم یہ بنیادی نیوٹریشنز جو نیوٹرینٹس دینا چاہ رہے ہیں. تو
اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا جو ہم ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں ٹھٹھا میں اور جو ہمارے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. اب ہم قمبر شہزاد کوٹ کو بھی سلیکٹ کر رہے ہیں اس میں کہ قمبر شہزاد کوٹ ہے یا ٹھٹھا ہے, جگ آباد ہے, ایون تھر پارکر ہے. تو وہاں ہمیں بہت سپورٹ ہے رانا حمید سنگھ صاحب کی, وہ ہمیں اس طرف بہت سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو ایریاز ہیں یہاں پر ہمیں جو ہم انٹرونشنز کر رہے ہیں کہ ناٹ اونلی دس کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہ چل سکے کہ ہماری انٹرونشنز کے کیا فوائد ہوئے ہیں, تو ان ایکسپیریمنٹ سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آیا کہ جو چیزیں ہم دے رہے ہیں ان سے یہ جو ہم مائکرو نیوٹرینٹس ایڈ کر رہے ہیں تو ان سے کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, تو ہم ان پر بھی کام کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر سندھ فوڈ اتھارٹی کے جو بنیادی اغراض و مقاصد تھے یا جو سندھ فوڈ اتھارٹی کے بنیادی فنکشنز ہیں ان سب کو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور کوشش یہی ہے کہ جو سندھ کے شہری ہیں ان کو صاف اور ہائیجینک اور ہیلدی جو غذا ہے وہ میسر آ سکے. اور اسپیشلی ایز فار ایز کراچی از کنسرن, تو کراچی میں بہت سارے ایشوز ہیں. یہاں پر جو فوڈ بزنس ہے وہ بالکل ایک ریٹیلر سے لے کر, چھوٹے سے ریڑھے سے لے کر اور بہت بڑی انڈسٹریز تک کام ہو رہا ہے. مطلب بڑی ویریشنز کے ساتھ کام ہو رہا ہے کہ دنیا میں اتنی ویریشنز بہت کم سٹیز میں ہیں جتنا کراچی میں ہے کہ آپ کو بالکل لو لیول پر بھی چیز ملے گی, اور آپ کو بہت ہی خراب کام کرتے ہوئے بھی لوگ نظر آئیں گے اور بہت ہی اچھا کام کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے کہ ایز فار ایز فوڈ بزنس از کنسرن. تو ہم ان سب کو آئیڈینٹیفائی کرتے جا رہے ہیں. ہم ریٹنگ کا بھی پروگرام لے کر آ رہے ہیں کہ جس میں ہم ریٹنگ سیٹ کریں گے کہ جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں, مثلا کراچی کے وہ کون سے دی 100 آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پر آپ کو ہر چیز حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ملے گی, تو اس پر بھی ہمارا کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہم بہت ساری چیزیں ایز فار ایز فوڈ بزنس از کنسرن اور یہ چیزیں ہیں ہم اس میں اچیو کر لیں گے اپنے جو بنیادی ٹارگیٹس ہیں. میسج دینا چاہیں گے خاص طور پہ غذائیت کے حوالے سے؟ میرا میسج سب کے لیے یہی ہے کہ جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیشہ جو ہے صدیوں سے ہم غذا پروڈیوس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہم اچھا کھاتے ہوئے آ رہے تھے ہزاروں سالوں سے, اچھا پہنتے ہوئے آ رہے تھے, اور بہت ہی اچھے ریجن میں ہم رہتے ہیں جہاں پر غذائی قلت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ بہت سارا زمینیں بہت اچھی ہیں, زرخیز ہیں اور ایوری تھنگ از دیئر. تو جو ہمارے جو بنیادی جو صدیوں سے ہماری جو ٹریڈیشنز اور کلچر چلتے ہوئے آ رہے تھے ہم ان کو اس طرح نہ چھوڑ دیں کہ ہم فاسٹ فوڈ پر اچانک آ جائیں. بالکل ہمیں فوری طور پر اپنے کچنز کو ری ایڈریس کرنا ہے. ہمیں فاسٹ فوڈ کا جو ہم نے جو لے کر آ گئے ہیں سڈنلی اتنی ساری چیزیں پکی پکائی اور ہم چاہ رہے ہیں کہ سب چیزیں ہمیں مل جائیں, اس سے تھوڑا سا ہمیں اپنی ان ٹریڈیشنز کو فالو کرنا پڑے گا. نمبر 1 کہ ہمیں اپنے کھانے کو تھوڑا سا وہ سادہ کرنا پڑے گا, جس طرح ہم سادہ کھانا کھاتے ہوئے آ رہے تھے, اور چیزوں میں اپنے کچن کو زیادہ سیف کرنا ہوگا. کوشش کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے گھر پر ہی جو چیزیں اویلیبل ہیں انہی میں سے سادہ غذاؤں کے ذریعے اپنے بچوں کو سادہ غذاؤں کی طرف لے کر آئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ بنیادی جو حفظان صحت کے اصول ہیں, جو بنیادی, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایک اچھا مسلمان ہے اسے پتہ ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. تو صفائی نفس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا بنیادی ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے کہ دیکھیں کہ آپ کا ایمان مفصل, ایمان مجمل,
ایک سائڈ پر اگر آپ رکھتے ہیں تو صفائی دوسری سائڈ پر رکھتے ہیں تو 50% تو آپ کو صفائی پر ہی مسلمان جو ہے وہ اپنا آئیڈینٹیفیکیشن اسی صفائی پر ہے. تو وی شوڈ ورک آن آل دیز تھنگس. ہمیں ایک اچھا مسلمان اور اپنے جو ٹریڈیشن کلچر ہیں, جس طرح ہم ٹریڈیشنلی یہاں جو ان صدیوں سے رہتے ہوئے آ رہے ہیں, وہ سب چیزیں اپنی اڈاپٹ کرنی ہوں گی دوبارہ. اور ایک اچھے مسلمان کی طرح آپ ہماری ٹریڈیشنز دیکھ لیں کہ ہماری کبھی بھی بڑی بوڑھیاں جو ہے وہ بغیر وضو کے کچن میں جاتی ہی نہیں تھیں. ہم نے وہ سب چیزیں ختم کر دی ہیں. ہمیں وہ سب چیزیں دوبارہ ریوائیو کرنی پڑے گی. ہمیں اپنے بچوں کو سادہ غذاؤں کی طرف لے کر آنا پڑے گا. تو انشاءاللہ ہماری جو ہے وہ ٹریڈیشنز آر دیٹ, اور ہمارا ریلیجن جس طرح ہمیں وہ جو درس دیتا ہے صفائی کا, ان سب چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ وی ول بی ویری سکسیسفل. اور یہ جو ایشوز سارے ہیلتھ کے آ رہے ہیں یہ کافی حد تک کم ہو جائیں گے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور خاص طور پہ آپ نے تھوڑا سا ہمیں بتایا کہ کس طرح ایڈیبل آئل جو ہے اس میں مائکرو نیوٹرینٹس پہ کس طرح کام کرا ہے, اور خاص طور پہ نیوٹریشن انٹرنیشنل جو ہے وہ کس طرح وہ انڈسٹری میں جا کر اور انہوں نے مشینری بھی پرووائڈ کی اور سندھ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ایک لیب بھی بنایا جو کراچی یونیورسٹی میں فوڈ ڈپارٹمنٹ میں لگایا گیا ہے. اور یہ بہت بڑے پیمانے پر یہ لیبارٹری بنائی گئی ہے جو خاص طور پہ جو فوڈ کانٹینٹس ہیں اس کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اور خاص طور پہ ہم جیسا کہ آغا فخر صاحب نے ہمیں بتایا کہ لوگ اپنے جو ہمارے جو معاشرے میں جو غذا کھائی جاتی تھی اس سے وہ ہٹ چکے ہیں اور ہم فاسٹ فوڈ کی طرف چلے گئے ہیں جو بس خریدا اور کھا لیا اور فون کیا اور منگوا لیا. ہم اپنے بچوں کو وہ غذا پرووائڈ کر رہے ہیں, نہ ماؤں میں وہ غذا ہے. جو بچوں میں غذائی قلت ہم دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ مطلب مائیں اپنی غذا کا خیال رکھتی تھی خاص طور پہ جب حاملہ ہوتی تھی, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ غذائی قلت کے ساتھ بچے جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں اور ماؤں میں بھی بڑی شدید قلت ہے. تو یہ بڑا تھوڑا سا تبدیل کرنا پڑے گا اور اپنے گھر کے کھانے کو خاص طور پہ پکا کے جو مائیں بناتی تھیں اور صاف ستھرا بناتی تھیں اس پر تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا. تو ہم نہ صرف ادارے کام کریں بلکہ گھر میں بھی ہم اپنے گھر میں بھی تبدیلی لائیں تو غذائی قلت پر جو ہے ہم قابو پا سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ پی وی ایم اے کے سینئر وائس چیئرمین موجود ہیں ناصر سلیم شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. اچھا, مجھے بتائیں کہ نیوٹریشن انٹرنیشنل جو آئل ایڈیبل آئل کے حوالے سے فوڈ فورٹیفیکیشن پہ کام کر رہی ہے, خاص طور پر انہوں نے ویٹ پہ کام کیا, پھر آئل کے حوالے سے کیونکہ ہر گھر میں آئل استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد میں, مطلب ہمارے یہاں کھانا آئل کے بغیر بنتا نہیں ہے. تو مجھے بتائیں گے کہ کتنا مطلب آپ لوگوں کا کتنا کوآپریشن رہا ہے ان کے ساتھ, اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی تعداد میں آئل کمپنیز جو ہیں وہ وٹامنز وغیرہ شامل کر رہی ہوتی ہیں, تو مزید کتنی بہتری آئی ہے اس کے اندر؟ نہیں جی, اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے. نیوٹریشن انٹرنیشنل والوں نے بہت کام کیا اس معاملے میں, جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وائٹامنز کا استعمال تو خیر پہلے بھی ہوتا رہا ہے, گھی انڈسٹری جب سے وجود میں آئی ہے, لیکن بعض اوقات کچھ انڈسٹریاں استعمال نہیں, یہ خاص طور پہ لوز آئل والے ہمارے لیے سب سے بڑا درد سر ہے, استعمال نہیں ہوتا تھا. لیکن انہوں نے ایک آگاہی پروگرام ہے, ایکچولی یہ ایک اویئرنیس ہے ہمارے ملک میں, ترقی پذیر ممالک میں خاص طور پہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ وائٹامنز کا, کیلشیم کا, ان قسم کی بیماریوں کا خیال نہیں رکھا جاتا جو ان چیزوں کی ڈیفیشنسی سے پیدا ہوتی ہیں. بہرحال میں پچھلے دنوں خاص طور پہ ان کے ساتھ تھا انڈونیشیا میں بھی,
تو وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ جتنی اویئرنیس ہمیں یہاں پہ 70 to 75% ہو چکی ہے، وہاں پہ انڈونیشیا میں بھی شاید 25 سے 30% ہے، وہاں پہ سیمینار میں تھے ہم. تو خیر یہ اچیومنٹ ہے، بہت بڑی ہے. میں سمجھتا ہوں نیوٹریشن انٹرنیشنل والوں کی، خاص طور پہ ضمیر حیدر صاحب کی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جی ہمارے ملک کے لیے. صحیح. سر مجھے بتائیں 150 ملز ہیں جن کو یہ پرووائڈ کر چکے ہیں مشینریاں، اور اب چیک بھی ہو رہا ہے، انسٹنٹ فوڈ اتھارٹی بھی اس پہ کچھ کام کر رہی ہے، خاص طور پہ جو غذائی قلت ہے اس کے حوالے سے کافی کام کری. کس حد تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس حد تک قابو پا لیں گے کہ اگر ہم آئل میں پرفیکٹلی اگر ہم یہ نیوٹرینٹس شامل کریں تو کس حد تک ہم قابو پا سکتے ہیں؟ خاص طور پہ جو یہ اندھے پن کا مرض ہے، بہت سارے لوگوں میں بینائی کی کمی ہے وٹامن اے کی وجہ سے، اور وٹامن ڈی، جبکہ ہمارے پاس سورج موجود ہے 10-12 گھنٹے کے لیے، لیکن اس کے باوجود 80% خواتین جو ہے وہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے بڑی امراض پیدا ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ہڈیوں کا بھربھرا پن اور یہ ساری چیزیں. تو ہم کس حد تک قابو پا چکے ہیں ابھی، مطلب اگر ہم نے یہ شامل کرنا شروع کیا ہے؟ دیکھیں ڈیزیز کی جہاں تک بات ہے، ان تمام معاملات میں کسی نہ کسی چیز کی کوئی نہ کوئی ڈیفیشنسی کسی نہ کسی ڈیزیز کو تو پیدا کرتی ہے. اس معاملے میں مین چیز ہے ان کا جو پروگرام ہے، بلکہ یہ پہلا صرف اویئرنیس ہے. اصل میں ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے، ہمارے لوگ جو کہ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کو اس سے اتنا ایجوکیٹ کرنا، ان کو یہ بتانا کہ یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ان کو آگاہی نہیں ہے. تو بیسیکلی ان کا جو یہ کام ہے، گھی ملے تقریباً 149-150 گھی ملے، تمام کی تمام وائٹامن اے یا ڈی جو استعمال کر رہی اپنے اس میں گھی اور ایڈیبل آئل میں شامل کر کے دے رہی ہیں. اور ماشاءاللہ سندھ فوڈ اتھارٹی ہے، پنجاب فوڈ اتھارٹی، تمام فوڈ اتھارٹیاں جو بھی ہیں وہ بھی سارا یقیناً ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. ہماری تمام ملیں، ہماری ایسوسیشن، تمام لوگ ان کے ساتھ خوب تعاون کر رہے ہیں. اور الحمدللہ آنے والے وقتوں میں اگر کوئی کمی رہ بھی گئی ہے تو وہ بھی پوری ہوگی. باقی ڈیزیز ایک الگ معاملہ ہے، اس بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. کچھ ایسی بیماریاں ہیں جیسے وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، کچھ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو ہم اگر ویٹ جیسے آٹے میں ہم کچھ نیوٹرینٹس شامل کر لیں یا آئل میں شامل کر لیں تو ہم بہت حد تک اس کو کم کر سکتے ہیں، اس کی تعداد کو. دیکھیے میں نے آپ کو صرف اتنی بات بتائی ہے کہ دیکھیں ابھی بھی ہماری اچیومنٹ سب سے زیادہ ہے دنیا میں. میں نے بتایا کہ اچیومنٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہے کہ انڈونیشیا جیسے وہ ملک میں 25 سے 30%، یہ پچھلے مہینے ہی ہم لوگ وہاں پہ تھے تو سیمینار، تو ہمارے یہاں 70% سے اوپر ہے. خدا تعالیٰ خیر رکھے گا، اس میں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ بہتر. اچھا سر مجھے بتائیں، جیسے کھلا آئل بڑی تعداد میں مارکیٹ میں آ گیا ہے، اور جیسے ایران کے بارڈر سے کافی بڑی تعداد میں آئل آ جاتا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ نیوٹرینٹس شامل نہیں ہیں جو یہاں کی کمپنیاں شامل کرتی ہیں بڑی تعداد میں. اس میں وٹامن ڈی بھی ہوتا ہے، وٹامن اے بھی ہوتا ہے، اور نیوٹرینٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہاں سے جو آئل آتا ہے اس میں وہ نیوٹرینٹس شامل نہیں ہوتے، اور کھلے آئل میں تو بالکل ہوتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں جہاں تک تو آپ کا ایران کے تیل کی بات کریں، دیکھیں ان کے عوام کی جو ان کی غذائی قلت ہے، غذا کے اندر جو وائٹامن یا کیلشیم یا فلاں چیز یا جو بھی ہے، اور جو چیزیں بھی ان کی قلت، وہ اس کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنے کے لیے وہ چیز ڈالتے ہیں. ہمارے یہاں وائٹامن اے اور ڈی کی ضرورت ہے، تو اس لیے وہ ایران کا تیل یا جو بھی ہے، بہرحال ویسے تو وہ خیر تھا اللیگل، تو الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. ہماری حکومت نے الحمدللہ اس پہ کافی ورکنگ کر کے بند کر دیا ہوا ہے. اور جہاں تک یہاں پہ لوز آئل کا تعلق رہ گیا، دیکھیں جی لوز آئل میں تو کوئی چیک ہے ہی نہیں کہ اس میں آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ دیکھیں ایک چیز پیک کی گئی ہے، اس کے اوپر اس کے نام ہے، کمپنی کا نام ہے، اس کا پروسیس ہو کے آیا ہوا ہے، بعد میں اس کی رسپانسبلٹی اس مل کی ہے. کھلے تیل میں تو کسی کی رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں نا. آپ کے ڈپو سے کوئی دکاندار نے کسی نے بھیج دیا، وہ کہاں سے لے کر آیا، کہاں سے نہیں لے گیا، تو اس میں حفظان صحت کے جو اصول ہیں اس کے تحت ویسے بھی ہمارے پاکستان کے لا کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ غذائی چیزیں، غذا کے فوڈ آئٹم جو بھی ہیں وہ پیکنگ میں ہی بکیں گے. تو اس کی بھی خیر ایک وائلیشن ہے. بہرحال سندھ فوڈ اتھارٹی خاص طور پہ آغا صاحب کی میں بات کروں گا، اس پہ کافی ورکنگ کر رہے ہیں.
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہوپ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. ویسے پنجاب میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے لوز آئل وغیرہ, وہاں انہوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی نے سخت ایکشن لیے تھے, یہاں پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سندھ میں بھی جلد ختم ہو جائے گا. صحیح. سر کوئی میسج دینا چاہیں گے پبلک کو کہ کس طرح اور رجسٹرڈ آئل اور یہ ساری چیزیں استعمال کریں, کوئی میسج دینا چاہیں گے پبلک کو؟ گھی کا استعمال جو ہے ویسے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسی کا بحث ہو رہی تھی, پر کپٹا جو ہمارے پاس پر انڈیویجول جو کنزمپشن ہے 19 kg یا 18 kg ہے. بہرحال دنیا میں جو ایسے ممالک ہیں جو ترقی یافتہ ہیں ان کے یہاں 11 kg پر انم پر پرسن پر کپٹا ہم اس کو بولتے ہیں, تو وہ کنزیوم ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں تھوڑا یہ زیادہ ہے. تو ویسے تو ہماری انڈسٹری ہے, میں خود بھی PVM کو بلانگ کرتا ہوں, لیکن بہرحال گھی کا استعمال کم ہونا چاہیے. تھینک یو, بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. آج ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا ہے وہ ایڈیبل آئل کے حوالے سے ہے. اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو 91% بچے جو ہیں وہ وٹامن اے کی کمی کا شکار ہیں, اور وٹامن اے کی کمی سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے وہ خاص طور پہ اگر ہم ٹارگٹ کریں بینائی کو, ہم دیکھتے ہیں اسکول میں زیادہ تر بچے بینائی کی کمزوری کا شکار ہیں. مطلب ان کی آنکھیں جو ہے وہ اگر ہم پہلے کہتے تھے کہ اگر ہم 10-20 سال پہلے کی بات کر لیں تو بینائی بہت زیادہ تیز ہوتی تھی, لیکن آج ہم بات کریں تو ہمارے اسکول لائف کے جو بچے ہیں ان میں بینائی بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے. اور ڈاکٹر سے کہنا یہی ہے کہ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں, لیکن آج کل ماں باپ کو بھی یہ نہیں پتا کہ غذا کون سی دینی چاہیے بچوں میں, کون سی غذا ضروری ہے, اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کو کور کیا جا سکتا ہے. نیوٹریشن انٹرنیشنل نے یہ ایک ہدف آج سے 30 سال پہلے اٹھایا اور آیوڈین کی کمی کو ہائی لائٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی ہائی لائٹ کیا کہ آٹے میں اگر مائکرو نیوٹرینٹس شامل کر لیے جائیں اور آئل میں اگر مائکرو نیوٹرینٹس شامل کر لیے جائیں تو اس قسم کی جو بیماریاں ہیں ان پر قابو پایا جا سکتا ہے. آج ہمارے ساتھ نیشنل پروگرام مینیجر موجود ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے, ضمیر حیدر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت پروگرام میں شکریہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی تھینک یو. اچھا مجھے بتائیں, آئل کے حوالے سے آپ نے بڑا ایک انیشیٹو لیا, آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ آپ نے ملز کے ساتھ کام کیا. کس طرح, کیا ہدف ہے آپ کا, کتنی ملز پہ ابھی تک آپ کام کر چکے ہیں, اور آپ نے مائکرو نیوٹرینٹس کے حوالے سے بہت ساری مشینریاں بھی پرووائڈ کی ہیں لوگوں کو, تو مجھے بتائیں گے کہ کیا ہدف ہے آپ کا اور اب تک آپ نے کتنا ہدف اپنا پورا کیا ہے, کس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ نے پروگرام میں دعوت دی. میں نیوٹریشن انٹرنیشنل کے بارے میں تھوڑا سا پہلے بتانا چاہوں گا کہ نیوٹریشن انٹرنیشنل ایک کینیڈین آرگنائزیشن ہے اور پاکستان میں 2001 سے ہم کام کر رہے ہیں, اور ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں خواتین اور بچے ہیں انڈر 5 چلڈرن, ان کی جو مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی ہے اس کو قابو پانا. اور جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پاکستان میں تقریباً آدھے سے زیادہ بچے اور آدھے سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ کسی نہ کسی قسم کی مائکرو نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی کا شکار ہیں. اس میں وائٹامن اے اور ڈی, آئرن, فولک ایسڈ, یہ جو ہیں یہ زیادہ کامن ہے, اور اس میں آیوڈین کی ڈیفیشنسی بھی تھی بہت کامن, جو کہ اب نیوٹریشن انٹرنیشنل کے پروجیکٹ کی وجہ سے اس پہ قابو پایا جا چکا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ خوراک جو ہے وہ انسانی جسم کا ایک اہم جزو ہے, اور وہی انرجی اور توانائی ملتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ اپنے روزمرہ کے کام کرتا ہے. تو ایسی خواتین جو بیچاری غربت کی وجہ سے یا دوسرے جو ہوسٹ آف فیکٹرز ہیں ان کی وجہ سے اپنی خوراک جو ہے ان کو وہ اس میں وہ غذائیت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے, جس کی وجہ سے ان میں مختلف غذائی کمی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, اور اس میں مائکرو نیوٹرینٹ جو ہیں وہ بہت اہم ہے. تو نیوٹریشن انٹرنیشنل گورنمنٹ آف پاکستان اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے فوڈ فورٹیفیکیشن کا ایک پروگرام رن کر رہا ہے, جس کے لیے بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے بھی ہمیں سپورٹ کیا ہے, اور گلوبل افیئرز کینیڈا جو ہے وہ بھی اس میں ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو کھانے کی بنیادی چیزیں ہیں جس طرح نمک ہے, آٹا ہے, کھانے کا تیل ہے, یہ
ان خوراک, یہ جو اسٹیپل فوڈ ان کو ہم بولتے ہیں, ان کو یوز کرتے ہوئے وہ مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ لوگوں تک یا کنزیومرز تک پہنچائے جائیں. تو آج کا جو ہمارا پروگرام تھا وہ ایڈیبل آئل فورٹیفیکیشن کے حوالے سے ہے, جس میں ہم تقریباً 150 کے قریب ایڈیبل آئل ریفائنریز ہیں پاکستان میں, ان کے ساتھ مل کے وائٹامن اے اور ڈی اس میں شامل کر رہے ہیں. اور آج ہم نے اس پروگرام کی پروگریس ریویو میٹنگ بھی کی, جس میں پی وی ایم اے کی سینئر لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور سندھ فوڈ اتھارٹی کے کولیگز تھے, پی ایس کیو سی اے سے اور پی سی ایس آئی آر سے سینئر مینجمنٹ نے جوائن کیا. تو یہ بیسیکلی ایک پبلک ہیلتھ کا انیشیٹو ہے, جس میں ہم یہ مائکرو نیوٹرینٹس جب خوراک میں شامل کر دیتے ہیں تو وہ خوراک جب کنزیومرز یا خواتین یا بچے استعمال کرتے ہیں تو اس میں وہ وائٹامنز اور منرلز بھی ان کو مل جاتے ہیں اور میسر ہو جاتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے. تو وہ ایک توانائی ان کو فراہم ہوتی ہے. اور وہ جو آپ نے بیماریوں کا ذکر کیا, جس میں پریونٹیبل نائٹ بلائنڈنس ہے جو خواتین میں ہوتی ہے, جو قوت مدافعت ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اگر وائٹامن اے اور ڈی جو ہے شامل کیا جائے. صحیح. اچھا مجھے بتائیں, آپ نے ایک لیب بھی قائم کیا کراچی یونیورسٹی میں فوڈ ڈپارٹمنٹ میں, اس لیب کے بارے میں ہمیں بتایا, ہم نے اس کا وزٹ بھی کیا اور بہت اچھی مطلب ایک لیب وہاں پر بنائی گئی ہے اور اس میں ٹیسٹنگ بھی کی جا رہی ہے, سندھ فوڈ اتھارٹی کے تعاون سے وہ بنائی گئی ہے. تو کیا اس طرح کی لیبس اور بھی بنائی جائیں گی؟ جیسے یہ تو کراچی یونیورسٹی میں ہے اور سندھ کے دوسرے اضلاع ہیں, یا پنجاب میں کتنی آپ نے لیبس اس طرح بنائی ہیں, تو کتنا کام کیا جا رہا ہے لیبس پہ؟ اچھا, یہ جو فوڈ فورٹیفیکیشن ہے یہ گورنمنٹ نے تو مینڈیٹری کی ہوئی ہے نا, لیکن تب تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کی انفورسمنٹ نہیں ہوگی, اور وہ فوڈ اتھارٹیز اور فوڈ ڈپارٹمنٹس اس کی انفورسمنٹ کریں گی. اور انفورسمنٹ کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ لیبارٹری ہے, وہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے. اگر آپ ٹیسٹ ہی نہیں کر پائیں گے فوڈ کو تو آپ اس میں انڈسٹری کو کیسے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے, یا آپ کیسے انشور کریں گے جو کنزیومرز ہیں ان کو جو گورنمنٹ نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیا اس کے مطابق خوراک مل رہی ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے سارے پاکستان میں جو فوڈ اتھارٹیز ہیں اور جو فوڈ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بہت ایکسپینسو اور ماڈرن ہائی ٹیک اکوپمنٹس دیے ہیں تاکہ وہ ان کو یوز کریں اور آٹے کے سیمپل اور گھی اور آئل کے سیمپل, سالٹ کے سیمپلز, ان کی ٹیسٹنگ کریں کہ کیا اس میں جو اجزاء جو ہیں جو مائکرو نیوٹرینٹس شامل کرنے چاہیے وہ انڈسٹری شامل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, اور اس کی بیسس پہ جو ہے انفورسمنٹ کی جائے اور مانیٹرنگ کی جائے. تو یہ ایک نہایت ہی اہم ایک چیز ہے کہ فوڈ اتھارٹیز اور ریگولیٹری باڈیز کی کیپیسٹی بلڈنگ اس میں کرنے کی ضرورت تھی, اور یہ گیپ تھا جس کو نیوٹریشن انٹرنیشنل جو ہے وہ پورا کر رہا ہے. اور سندھ فوڈ اتھارٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایم او یو کیا ہے کراچی یونیورسٹی کے ساتھ, اور جو لیبارٹری ہے انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ عارضی طور پہ اس کو وہاں پہ پلیس کر لیں تاکہ امیڈیٹلی ٹیسٹنگ شروع ہو سکے. تو وہ جو فوڈ ٹیسٹنگ لیب ہے وہ ہم نے پھر کراچی یونیورسٹی میں اسٹیبلش کی ہے. اچھا مجھے بتائیں, جیسے آپ نے کراچی یونیورسٹی میں ایک لیب بنائی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے شہروں میں آپ نے یہ لیبس بنائی ہیں, تو کیا آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہماری ہیں اور بڑی یونیورسٹیز ہیں, تو کیا ان کے ساتھ بھی آپ کو کوئی ایم او یو سائن ہوا ہے, ان کے ساتھ بھی کوئی لیبارٹری کا پلانس ہے آپ کا؟ اس وقت تو صرف جو پروجیکٹ کا سکوپ ہے وہ صرف فیڈرل اور پروونشل فوڈ ریگولیٹری باڈیز ہیں, اور وہ پبلک سیکٹر فوڈ ریگولیٹری باڈی جو ہوتی ہیں جیسے پی ایس کیو سی اے ہے یا فوڈ اتھارٹیز ہیں, ابھی تو ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ چونکہ فوڈ اتھارٹیز ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ایم او یوز سائن کر رہی ہیں, کیونکہ ان سب فوڈ یونیورسٹیز میں, پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں فوڈ اور فوڈ سائنسز اور فوڈ ٹیکنالوجی کے انسٹیٹیوشنز ہیں, اور اس میں ان میں لیبس آلریڈی سیٹ اپ ہوئی ہیں. تو اگر وہ لیبس سندھ فوڈ اتھارٹی یا دوسری فوڈ اتھارٹیز استعمال کرتی ہیں اور اس میں کوئی گیپس ہیں تو وہ فوڈ اتھارٹی کے ذریعے ہی ہم اس کو اسٹرینتھن کرنے میں مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ پروجیکٹ کا سکوپ جو ہے وہ ایکیڈیمیا کی اسٹرینتھننگ ایٹ دس سٹیج جو ہے وہ نہیں ہے. اچھا ضمیر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ٹارگٹ آپ کو ابھی اچیو ہوا, اور آپ نے ظاہر بات ہے آج آپ کی میٹنگ بھی تھی یہاں پر, تو
آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے فیصد خواتین میں یا بچوں میں ہم تھوڑا سا چینج لا سکے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو بچوں میں بڑی غذائی قلت ہے. بالکل. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ 10% ابھی کامیابی آپ کو حاصل ہوئی, 20% ہوئی, 30% ہوئی, اگر ہم 100% میں سے بات کریں تو کتنے فیصد ابھی آپ کامیاب ہو سکے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. ہم نے یہ فوڈ فورٹیفیکیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ 2016 میں نیشنل لیول پہ شروع کیا تھا, اور امپلیمنٹیشن جو ہے انسیپشن فیز کے بعد وہ 2017 میں شروع ہوئی. تو 2017 سے لے کے اس وقت تک ہمارا تقریباً 33% جو وائٹامن اے ڈیفیشنسی ہے خواتین میں وہ کم ہوئی ہے, جو نیشنل نیوٹریشن سروے سے ہمیں پتہ چلا ہے. اور وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی انفارچونیٹلی اس طرح سے کم نہیں ہوئی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرنٹ سٹینڈرڈ ہے فورٹیفیکیشن کا, اس میں وائٹامن ڈی کے لیول اتنے کم ہیں کہ وہ ایک جو ریکمینڈڈ ڈائٹری الاؤنس ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کر پا رہے. تو اس سلسلے میں ہم نے PSQCA کے ساتھ اور نیشنل فورٹیفیکیشن الائنس کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ جو نیا سٹینڈرڈ سیٹ اپ کریں, اور اس جو سٹینڈرڈ ہے وائٹامن ڈی کا اس کو ریز کر رہے ہیں, تاکہ ایک ایڈیکویٹ پرپورشن جو ہے آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کا وہ فورٹیفائڈ آئل کے ذریعے جو ہے وہ ہیومن باڈی کو میسر آئے. تو جیسا کہ میں نے بتایا وائٹامن اے جو ہے وہ کافی حد تک 33% جو کہ ایک اچھی ریڈکشن ہے وہ کم ہو گیا. وائٹامن ڈی جو ہے اس کے لیے ہم جب سٹینڈرڈز ریوائز کر دیں گے اور انڈسٹری اس کو فورٹیفائی کرنا شروع ہو جائے گی نئے سٹینڈرڈز کے مطابق, تو ہمیں کافی حد تک کبھی یقین ہے کہ وہ وائٹامن ڈی کے لیولز بھی کم ہو جائیں گے. بہت شکریہ ضمیر صاحب, آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا. ہمارے ساتھ ڈالڈا سے جوائن کیا ہے ذبیح اللہ فہیم صاحب نے, یہ اسسٹنٹ مینیجر ہے کوالٹی انشورنس. ہم بات کریں گے آج ان سے ٹرانس فیٹی ایسڈ کے حوالے سے, جو ایک ہمارے یہاں دل کے امراض کا باعث بن رہا ہے, جگر کے بڑھنے کا, فیٹی لیور جسے کہتے ہیں اس کا بھی باعث بن رہا ہے, بہت سارے گھی میں استعمال ہوتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اچھا مجھے بتائیں ٹرانس فیٹی ایسڈ کتنا نقصان دہ ہے, اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں دل کے امراض بہت بڑھتے جا رہے ہیں. فیٹی لیور جو ایک ہمارے یہاں اب ایک کہنا چاہیے کہ ایک بلاسٹ کی طرح شاید ہمارے یہاں سامنے آئے گا, کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں میں ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیں گے کتنا نقصان دہ ہے انسانی صحت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹرانس فیٹی ایسڈس صحت کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں, تو اس کے لیے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بے شک ٹرانس فیٹی ایسڈ ہماری انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں, اور یہ ہمارے کھانے کا اس وقت لازمی حصہ بنے ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے تیل اور گھی میں, اسپیشلی تیل میں نہیں, گھی جو ہم اس وقت یوز کر رہے ہیں گھروں میں اپنے, اس میں اکثریت جتنے بھی برانڈس ہیں لوکلی برانڈ اسپیشلی, وہ 21 to 22-23% ٹرانس فیٹی ایسڈ اس میں شامل ہے, جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. کیونکہ عام انڈسٹریز جو ہیں وہ اپنے ہاں ہائیڈروجنیشن کا پروسیس اگر کر رہی ہیں تو اس کے بعد اس کو وہ ایز اٹ از گھی کی فارم میں مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے قیمت کم ہوتی ہے. لیکن ٹرانس فیٹی ایسڈز دو قسم کے ہوتے ہیں, اور ایک کچھ صحت کے لیے بہتر بھی ہوتے ہیں, اور کچھ زیادہ تر جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہوتے ہیں. تو ہم جو اپنے یہاں پہ مارکیٹ میں لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں بناسپتی کی صورت میں, وہ زیادہ تر مضر صحت گھی کی فارم میں دے رہے ہیں, اس لیے کہ اس میں ٹرانس فیٹی ایسڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں اس کو اچھا بنانے کے لیے, تو اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے انٹر اسٹیریفیکیشن کا. میرا تعلق ڈالڈا فوڈ سے ہے, تو میں یہ بات بڑے وثوق سے اور خوشی سے آپ کو بتانا محسوس کروں گا کہ ہمارے ہاں پورا ایک کمپلیٹ اس کا پلانٹ ہے, جو کہ انٹر اسٹیریفیکیشن پروسیس پوری طریقے سے اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے. اور اس کو ہم جو ٹرانس فیٹی ایسڈز بناسپتی میں پیدا ہو جاتے ہیں کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے, یعنی جب ہم آئل کو گھی کی فارم میں لے کر آتے ہیں تو اس میں ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے ہائیڈروجنیشن کا, جس کی وجہ سے آئل میں ٹرانس فیٹی ایسڈز پیدا ہوتے ہیں. اب بہت ساری کمپنیز اس کو ایز اٹ از گھی بنا کے مارکیٹ میں فروخت کر دیتی ہیں, لیکن ہم
ڈالڈا فوڈز جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ٹرانس فیٹی ایسڈ کو ایز پر اسٹینڈرڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے, PSQC کا اسٹینڈرڈ ہے جو کہ ہونا چاہیے میکسیمم 5% تک, لیکن ہم انٹر اسٹریفیکیشن کا وہ پروسیس پرفارم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ٹرانس فیٹی ایسڈ بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں ہمارے وناسپتی میں لیس دین 1% صرف رہ جاتے ہیں, جو کہ کسی بھی طریقے سے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ وہ انسانی صحت کے لیے ضروری ہوتا ہے. اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ انٹر اسٹریفیکیشن پروسیس وقت کی ضرورت ہے. ہماری اتھارٹیز کو, ہماری ریسرچ لیبارٹریز کو چاہیے کہ اس پہ کام کریں اور ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو ہماری ایکسپرٹیز ہیں ہم ان کو فری آف کاسٹ دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے ساتھ جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں اگر وہ کام کرنا چاہیں, ہماری ہیلپ لینا چاہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ ہم لوگ جو ہے انٹر اسٹریفیکیشن کا پروسیس کر رہے ہیں جس سے کہ ٹرانس فیٹی ایسڈز کی ختم کر کے اس کو صحت مند بنا رہے ہیں, تو ہم ان کی پوری طرح مدد کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے بتائیں سر, ممکن ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ہم ٹرانس فیٹی ایسڈ کے بغیر ہم گھی بنا سکیں, اور پاکستان میں مطلب کیونکہ جگر کے بڑھ جانے کا مطلب فیٹی لیور جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ پاکستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں, اور ڈائبٹیز بھی ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں, تو دل کے امراض بھی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. فیٹی لیور تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ جگر کے بڑھنے کا شکار ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ٹرانس فیٹی ایسڈ ہی ہے جو ہائیڈروجنیشن کا عمل ہوتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے وہ جگر میں وہ بہت عرصے پڑا رہتا ہے اور پھر جگر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ہمیں بتائیں گے کہ ممکن ہے مطلب کہ اتنی کاسٹ پہ ہم پاکستان میں ہو سکتا ہے وہ؟ دیکھیں طریقے تو بہت سارے ہیں, کچھ اپلیکیبلز بھی ہیں, لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس پہ خرچہ ضرور آئے گا. صحیح. تو اب اس کے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہیے, کیونکہ انٹر اسٹریفیکیشن پروسیس کرنے کے لیے کافی خرچہ آ جاتا ہے, کاسٹ بڑھ جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں کیمیکلی اس کو پروسیس کرنے کے کہ جس سے ہم لو ٹرانس بنایا جا سکتا ہے. صحیح. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں, اور ایک بہت اہم چیز جو ہے وہ آپ نے ہمیں ٹارگٹ کی, کیونکہ پاکستان میں جس طرح ہیپاٹائٹس بی اور سی بڑھ رہا ہے اسی طرح جو ہے وہ ٹرانس فیٹی ایسڈ جو گھی میں بڑی تعداد میں استعمال ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں کوکنگ آئل اتنا استعمال نہیں ہوتا جتنا گھی کا استعمال ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم بات کریں جو پراٹھے لوگوں کے ناشتے میں استعمال کیے جاتے ہیں اور گھی کا استعمال کیا جاتا ہے, تو وہ ہائیڈروجنیشن جو پروسیس ہوتا ہے اس میں وہ چیز اس میں رہ جاتی ہے, اور وہی پیکنگ کے بعد اگر مارکیٹ میں چلی جائے اور وہ گھی استعمال کیا جائے تو جگر میں وہ بہت عرصے پڑا رہتا ہے, اور وہ پھر آہستہ آہستہ جگر کے سائز کو بڑھاتا جاتا ہے, اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ جگر کو فیلئر کی طرف لے جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا پاکستان لیور سوسائٹی نے بھی اس کو ٹارگٹ کیا تھا کہ یہ اگر گھی پر, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر گھی پر پابندی بھی عائد کر دی جائے, لیکن جیسے ہمیں ڈالڈا فوڈ سے ہمیں ذبیح اللہ فہیم صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ پروسیس ممکن ہے کہ ٹرانس فیٹی ایسڈ کے بغیر بھی جو ہے وہ گھی بنایا جا سکتا ہے, اور اس سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے ایک پروسیس کے ذریعے جو ڈالڈا کر رہا ہے. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ کسی نے اسٹیپ لیا اور یہ اس طرح گھی بنایا, اور اس پروسیس کے ذریعے. ناظرین یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس پر اگر کنٹرول کر لیا جائے, جیسے وٹامن اے اور ڈی کے حوالے سے نیوٹریشن انٹرنیشنل نے کام کیا کہ اگر اس پر قابو پا لیا جائے اور آئل میں وہ چیزیں شامل کر لی جائیں, ویٹ میں وہ چیزیں شامل کر لی جائیں, تو بہت ساری بیماریوں سے بچوں کو, خواتین کو بچایا جا سکتا ہے. یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے یہاں اس پر کام نہیں کیا جاتا, اور بڑی خوشی کی بھی بات ہے کہ اس طرح کی این جی اوز ہیں جنہوں نے یہ کام کیا, اور بہت حد تک 33% جو ہے وہ وٹامن اے کے حوالے سے قابو پایا جا سکا ہے, اور وٹامن ڈی کے حوالے سے مزید ابھی کام کیا جا رہا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی ہوسٹ شاہین صدیقی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.